السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں ذیشان حسین عادل، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور۔ آج کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے اس کے حکومت پر کیا اثرات ہوں گے، کیا وزیر اعظم پرائم منسٹر رہ سکیں گے اس قرارداد کے پاس ہو جانے کے بعد۔ یہ قرارداد پاس ہو سکتی ہے، اگر پاس ہو گئی تو اس کے لیگل کانسیکوینسز کیا ہوں گے، سپریم کورٹ کا کیا کردار ہوگا، بیرونی قوتوں کا کیا کردار ہوگا، اور آئین اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آئین کے آرٹیکل 94(4) کے مطابق اسمبلی کے کل ممبرز کی اکثریت تحریک عدم اعتماد کی قرارداد کو پاس کر سکتی ہے، اور اس کے بعد اگر یہ قرارداد پاس ہو جاتی ہے تو پھر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نہیں رہیں گے۔ اس طرح کی صورتحال ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے، جسے ہم ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں، منسٹروں کی بولی لگتی ہے، منسٹرز کو خریدا جاتا ہے۔ اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے اس میں اپوزیشن کے پاس اتنے ممبرز نہیں ہیں کہ وہ مل کر تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کر سکے، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو منسٹرز ہیں، ان کے ایم پی اے ایم این ایز ہیں، ان کو خریدا جائے تاکہ اکثریت پوری کی جائے اور تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنایا جا سکے۔ اس کو عرف عام میں ہارس ٹریڈنگ کہتی ہیں، اور جس طرح کہ آپ کے خبروں میں گردشیں کر رہی ہیں چیزیں کہ یہ منسٹرز کی بولی لگ رہی ہے، ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں کہ آپ جب تحریک عدم اعتماد پیش ہو تو ووٹ آپ نے جا کر ہمیں کرنا ہے۔ ان تمام صورتحال کو روکنے کے لیے کہ لوگ اپنی جو لائلٹی ہے اپنی پارٹی سے نہ بدلیں، کیونکہ وہ پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر جیتے ہوتے ہیں، لوگوں نے انہیں نہیں ان کی پارٹی کو ووٹ دیا ہوتا ہے، ان کے پارٹی کے منشور کو ووٹ دیا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے 18ویں ترمیم کی گئی تھی آئین میں، آرٹیکل 63(a) کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، اور ابھی اس کی موجودہ صورتحال ہے اس کے مطابق کہ کوئی بھی شخص اپنی پارٹی کے جو ہیڈ ہے یا سربراہ ہے اس کی مرضی کے خلاف جا کر تحریک عدم کام میں ووٹ نہیں دے گا۔ اب جو آئین کا آرٹیکل 63(a) ہے اس میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ ووٹ نہ دینا یا ووٹ دینا یا ووٹ دینے سے باز رہنا۔ اب جو یہ باز رہنے کا ہے، اس میں جو لفظ لکھا گیا ہے یہ بڑا ہی وسیع لفظ ہے۔ باز رہنے کا کسی طرح سے بھی منع کیا جا سکتا ہے۔ اسی جو انٹرپریٹیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو پرائم منسٹر نے کہا ہے اپنے ممبرانز کو کہ آپ لوگ جس دن ووٹنگ ہوگی اس دن آپ نے اسمبلی میں جانا ہی نہیں ہے، جب آپ جائیں گے ہی نہیں تو آپ کے ووٹ کو دینا یا نہ دینا، ان چیزوں کے حوالے سے کوئی شکوک و شبہات ہی پیدا نہیں ہوں گے اور کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ممبرز پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہدایت کے برعکس چلے جاتے ہیں تو کیا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے؟ تو اس حوالے سے اگر کوئی شخص اپنے پارٹی ہیڈ کی منشا کے بغیر، اس کی ڈائریکشن کے بغیر وہاں پر جاتا ہے ووٹ کرنے کے لیے تو ایسی صورتحال میں وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے۔ اب اس آرٹیکل میں کچھ نہیں لکھا گیا کہ وہ شخص مستقل طور پر ڈسکوالیفائی ہوگا، نااہل ہوگا، یا عارضی طور پر نااہل ہوگا، لیکن اگر اس آرٹیکل کو پورا پڑھا جائے تو اس سے یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے، اگر اس کی ہسٹری کو دیکھا جائے یہ اخذ ہوگا کہ عارضی طور پر وہ شخص ڈسکوالیفائی ہوگا کیونکہ وہ اس پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا تھا اور اس پارٹی کی وجہ سے وہ ایوان میں آیا تھا، تو اس لیے اس کو اب ایوان میں اس پارٹی کی وجہ سے وہ نہیں رہ سکتا، دوبارہ وہ الیکشن لڑے یا نہ لڑے پھر دوبارہ آ سکتا ہے۔ تو یہ میری نظر میں جو ہے یہ عارضی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی یا عارضی نااہلی ہوگی۔ فرض کریں کہ لوگ جو ممبرز ہیں وہ چلے جاتے ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو انہوں نے ڈائریکشن دی ہے اس کو وائلیٹ کرتے ہیں اور جا کر ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا کہ پرائم منسٹر ان کو ڈکلیئر کرے گا کہ یہ لوگ جو ہیں نااہل ہو چکے ہیں، انہوں نے یہ ڈیو ٹو ڈیفیکشن ان میں یہ نقص آ گیا ہے، انہوں نے جو پارٹی کے جو ہدایات تھی اس کو فالو نہیں کیا، اور وہ جو ان رائٹنگ لیٹر جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشن کو اور پریزائڈنگ آفیسر کو بھیج دیا جائے گا کہ یہ بندے ہیں جو کہ نافرمان ہیں، جنہوں نے میری بات نہیں مانی، جنہوں نے تحریک ووٹ دیا تھا۔ بینگ اے پارٹی ہیڈ وہ اس طرح کا لیٹر لکھ سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس طرح کے جب لیٹر آتا ہے پارٹی ہیڈ کی طرف سے تو پھر وہ دیکھے گا، اس کو کی تصدیق کرے گا، اور اس کے بعد جس کے خلاف یہ لیٹر بھیجا گیا ہوگا اس کو ڈی سیٹ کر دے گا اور اس کی جگہ پھر نئے الیکشن ہوں گے اس سیٹ کی جگہ۔ اگر کوئی ایم این اے ایم پی اے جس کو یہ ڈی سیٹ کیا گیا ہے وہ سمجھتا ہے یہ آرڈر غلط ہوئے ہیں تو ایسی صورتحال میں وہ الیکشن کمیشن میں 60 یوم کے اندر یا پھر سپریم کورٹ میں 90 دن کے اندر اپیل دائر کر سکتا ہے۔ اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ حکومت جو ہے سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجنے والی ہے اور ریفرنس بھیج کے وہ ان سے پوچھے گی کہ اس قانون کی آپ تشریح کریں۔ تو میری جو ذاتی رائے ہے، جو میں نے اس قانون کو پڑھا ہے، اس کی جو لیجسلیٹو ہسٹری ہے اس کے مطابق اگر عمران خان کے خلاف تحریک پاس بھی ہو جاتی ہے تو تب بھی
وہ اس کے جو نتائج ہوں گے وہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہوں گے، کیونکہ جو آئین کی منشا ہے وہ یہی تھی کہ فلور کراسنگ نہ ہو، پارٹی کی لوگ لائلٹی چینج نہ کریں اور اس طرح سے بولیاں نہ لگیں۔ یہ ایک اسپرٹ ہے کانسٹیٹیوشن کا، اور جتنے بھی عدالتی نظائر ہیں اس میں اس بات کو واضحاً کہا گیا ہے کہ جو آئین کی جو تشریح ہوگی اس کی روح کو دیکھا جائے گا، اس کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کی روح کو بھی دیکھا جائے گا کہ اس کی منشا کیا ہے۔ تو آئین کی جب تشریح ہوتی ہے تو اس میں اخلاقیات کو، مذہب کو، کلچر کو، کرنٹ پولیٹیکل سچویشن کو، انٹرنیشنل سچویشن کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں اس تمام ویڈیو سے آپ کو حقائق کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا تو اس کو پلیز لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔